بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اندر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے جو آپ نے بائیولوجی کے لیکچرز لیے ان میں ایک سب سے پہلے والا لیکچر تھا جو ویڈیو لیکچر تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً جو 4 لیکچرز ہم نے دیکھے وہ تھے پاور پوائنٹ میں سلائڈز بنی ہوئی تھیں اور ان سلائڈز کی ایکسپلینیشنز تھیں۔ اس ترتیب میں بھی بچوں کو بات بہت اچھے طریقے سے کنوے کی جا سکتی ہے، اور ان 4 لیکچرز کے بعد آج جو 5واں لیکچر ہے جسے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، یہ لیکچر میں آپ کو اس طرح سے ایک ویڈیو لیکچر کی فارم میں آپ کو میں باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں وہ ہیں لیولز آف بائیولوجیکل آرگنائزیشن، اور اس میں ہم انڈیویجول لیول تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جو باتیں کرنی ہیں وہ ہے پاپولیشن لیول اور کمیونٹی لیول۔ میں نے اپنی آسانی کی خاطر اور ٹائم کو بچانے کی خاطر ایک کام یہ کیا کہ کچھ انفارمیشنز میں پہلے سے وائٹ بورڈ پر نوٹ کر چکا ہوں تاکہ مجھے ساتھ کے ساتھ لکھنا نہ پڑے، اس سے تھوڑا ٹائم سیو ہو جائے گا۔ اس میں پاپولیشن لیول کے بارے میں کچھ انفارمیشنز ہیں اور اس کے بعد ہیں کمیونٹی لیول کے بارے میں کچھ انفارمیشن۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ انہی انفارمیشنز کے ذریعے سے آپ تک ان 2 لیولز کو کلیئر کروں، اور ساتھ کے ساتھ اگر کچھ مزید باتیں بھی آپ دوستوں تک پہنچانی ہوں تو وہ میں ساتھ کے ساتھ پہنچا دوں۔ دیکھیے، ہم بات کریں گے پاپولیشن لیول کی، تو پاپولیشن کو اردو زبان میں ہم آبادی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں اسے کہا جائے گا آبادی، پاپولیشن، آبادی۔ آپ نے اس سے پہلے انڈیویجول لیول تک پڑھا، پیچھے آپ ایک ترتیب سے پڑھتے آ رہے ہو کہ کس لیول کی اینٹیٹیز کے ملنے سے اگلا کون سا لیول بنا۔ مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا سب ایٹامک پارٹیکلز ملے، ایٹمز بنے، ایٹمز ملے تو مولیکیولز بنے، مولیکیولز کے ملنے سے آرگنیلز، اس کے بعد بنا سیل، اس کے بعد بنے ٹیشوز، ٹیشوز کے بعد آرگنز، آرگن سسٹمز اور انڈیویجول۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر کس طرح سے جب انڈیویجولز ملتے ہیں تو مل کر ایک پاپولیشن بناتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ اچھا جی، اس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں پاپولیشن کو تو اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی، ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ گروپ آف لیونگ آرگنزمز آف سیم اسپیشیز، یعنی جانداروں کا ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جس میں وہ تمام جانداروں کا تعلق ایک ہی اسپیشیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ اسی کو ایک اور انداز سے بھی لکھ سکتے ہو، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو گروپ آف سملر انڈیویجولز، یعنی ایک جیسے جو جاندار ہیں ان کا گروپ۔ ظاہر سی بات ہے، ایک جیسے وہ جاندار ہوں گے جن کا تعلق ایک ہی سپیشی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس کی ڈیفینیشن کے اندر جو پہلا پوائنٹ آ رہا ہے امپورٹنٹ، وہ کون سا کہ لیونگ آرگنزمز ہونے چاہیے کس قسم کے، جن کا تعلق ہو ایک ہی سپیشی کے ساتھ۔ سیکنڈ پوائنٹ اس میں کیا آ رہا ہے، وہ ہے کہ لیونگ ان سیم ایریا، ایک ہی جیوگرافیکل ریجن ہونا چاہیے، ایک ہی علاقہ ہونا چاہیے، اس ایک مخصوص علاقے میں، ایک مخصوص جگہ میں رہنے والے جو ایک جیسے جاندار ہیں ان کا گروپ ہوگا۔ تیسرا اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کہ وقت بھی ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان 3 باتوں کو بتا دیں گے تو یہ ان 3 باتوں کو ملا کر بن جائے گی پاپولیشن کی ڈیفینیشن، کہ جانداروں کا ایسا گروپ جن کا تعلق ایک اسپیشی کے ساتھ ہو، ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں، ایک ہی وقت میں رہتے ہوں، تو اس طرح کے جاندار مل کر بنائیں گے ایک پاپولیشن، ایک آبادی بنائیں گے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آسان بات ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ نمبر آف ریٹ ان رائس فیلڈ، یہی وہ ایگزامپل ہے جو آپ کی بک میں بھی دی گئی ہے
کہ ایک چاول کے کھیت میں چوہوں کی تعداد یہ ہوگی وہاں کی پاپولیشن، چوہوں کی پاپولیشن ہوگی اس رائس فیلڈ کے اندر۔ چلیں ایک اور اس سے بہتر ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے جی کہ ہیومن پاپولیشن ان پاکستان، پاکستان میں انسانوں کی آبادی۔ اچھا 2017 میں جب سینسس ہوا یعنی مردم شماری ہوئی تو 2017 میں پاکستان کی جو پاپولیشن تھی وہ تھی 207.9 ملین۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے دوسرے انداز میں تو یہ تقریباً 20 کروڑ بنتا ہے، 207 ملین آبادی انسانوں کی۔ اب دیکھیں کیا اس بات پر یہ والی جو میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ لکھا، یہ 3 کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں یہاں پر یا نہیں ہو رہی؟ 3 کنڈیشن کون کون سی کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ سپیشیز جو ایک خاص سپیشی ہے وہ کون سی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا ہیومن پاپولیشن، انسانوں کی آبادی، تو ہم نے سپیشی نیم بتا دیا کہ وہ سپیشی کون سی ہے، انسان ہے۔ اچھا دوسری کنڈیشن تھی سیم ایریا، تو علاقہ ہمیں بتانا پڑے گا، جو مخصوص علاقہ ہے وہ ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ علاقہ کون سا ہے، کنٹری آف پاکستان، پاکستان کا جو ملک ہے اس کے اندر جو آبادی ہے کن کی، انسانوں کی آبادی۔ تیسرا ہم نے کہا تھا ایک کے سیم ٹائم، یعنی اس میں ہمیں وقت کا بتانا بھی لازمی ہے، تو وہ سیم ٹائم ہم نے کون سا بتایا، یہاں پر ہم نے یہ ٹائم لکھا ہوا ہے 2017۔ آپ نے 3 باتیں بتا دیں، یعنی انسانوں کی آبادی پاکستان میں 2017 میں کتنی تھی آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کی اماؤنٹ کو، اس کی کوانٹٹی کو آپ نے نکالنا ہے، جو جب وہ نکالا گیا تو پتہ چلا وہ 207.9 ملین، 207 تقریباً 208 ملین کے قریب انسانوں کی آبادی تھی 2017 میں۔ اچھا ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر اسی رفتار کے ساتھ آبادی بڑھتی رہے تو 2020 میں انسانوں کی آبادی اس وقت جو کتنی موجود ہے، تقریباً 220.8 ملین۔ یہ ڈیٹا میں نے جو لیا ہے یہ میں نے انٹرنیٹ سے لیا اپنے موبائل کے ذریعے، تو اس میں کوئی یہ والی تو باقاعدہ کیلکولیٹڈ ویلیوز ہے پہلے سے، لیکن یہ جو ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہیں یہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈیٹا اٹھایا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی ہے، پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی اس کا 2.83%، پوری دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں اس کا 2.8% حصہ وہ پاکستان میں رہنے والے انسان بنا رہے ہیں، یعنی یہ پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو یہ چند باتیں ہم نے ڈسکس کی پاپولیشن کے بارے میں۔ اچھا ساتھ ہی ایک بات میں اور بھی شیئر کروں، ابھی ہم نے صرف ڈیفینیشن اور ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں۔ دیکھیے کہ جب تک آپ نے پڑھا تھا انڈیویجول کے بارے میں تو ہر لیول کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں، یعنی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس ایک خاص لیول سے ریلیونٹ ہوتی ہیں۔ آپ ان فیچرز کو، کیریکٹرسٹکس کو اس لیول کے ایٹریبیوٹس کا نام آپ دے سکتے ہو کہ یہ اس لیول کے چند خاص فیچرز ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم بات کریں گے کسی ایک انڈیویجول لیول کی بات کریں گے، ایک خاص جاندار کی بات کریں گے، تو اس جاندار کی کیا فیچرز ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس کا اپنا بیہیویئر ود انوائرمنٹ اور ود ادر آرگنزمس وہ کیا ہے، یہ اس انڈیویجول لیول کا ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہیں کہ ایک جاندار کی آپ نے اگر جینیٹکس کو اسٹڈی کرنا ہے تو وہ بھی اس کے ایٹریبیوٹس کے اندر آ سکتا ہے، آپ نے اس جاندار کی اور بہت ساری فیچرز ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس ہماری سائنسز کے اندر، ہمارے بائیولوجی کے اندر پہلے سے موجود تھے، لیکن جس وقت یہ پاپولیشن کا نالج بائیولوجی میں آیا، آبادی کی کے لیول پر آ کے ہم نے جانداروں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو کچھ ایٹریبیوٹس ایسے، کچھ کیریکٹرسٹکس ایسی تھیں، آپ یوں کہہ لیں کہ بائیولوجی والی سائنس کی کچھ خاص جو برانچز کا نام تو نہیں دے سکتے آپ، اسے خصوصیات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو پاپولیشن لیول پر آ کر سامنے آنا شروع ہو گئیں، کچھ نالجز ایسے تھے جو سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ جن کا تعلق خاص پاپولیشن کے ساتھ ہوتا ہے، جین فلو، یہ ٹرم اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اب یہ جین فلو کی ٹرم پاپولیشن
جو نالج ہے پاپولیشن کا اس کے آنے کے بعد یہ ٹرم آئی. اچھا جین فریکوینسیز یہ پاپولیشن جینیٹکس کے اندر شامل ہوتی ہیں. پاپولیشن ڈینسٹی اور ایج ڈسٹریبیوشن وغیرہ ان کا تعلق خاص پاپولیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا میں ذرا آسان الفاظ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جین فلو سے کیا مراد ہے. دیکھیں ایک خاص علاقے کے اندر عام طور پر جو وہاں کے جاندار ہوتے ہیں, جو وہاں کے انڈیویجولس ہوتے ہیں, ان کی جو باڈی فیچرز ہوتی ہیں وہ ایک خاص ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں, ہمارے ایشین کنٹریز کے اندر پاکستان میں, انڈیا میں, سری لنکا میں یا اور اس طرح کے جو ہمارے قریب قریب کے کنٹریز ہیں, ہمارے ہاں زیادہ تر جو سکن کلر آتا ہے وہ براؤن آتا ہے, جبکہ جو آئی کلر ہے موسٹلی بلیک یا براؤن یا ان کے درمیان میں جو مختلف شیڈز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ چلے جائیں یورپین کنٹریز کے اندر تو وہاں پہ آپ کو آئی کلر بلو بھی ملے گا, آپ کو سکن کلر وائٹ بھی ملے گا. تو ہمارے علاقوں میں جو جینز ہیں وہ سکن کلر کے لیے اور جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پہ سکن کلر کے لیے جو جینز ہیں وہ اور. افریقن کنٹریز میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو سکن کلر موسٹلی بلیک ملے گا, تو وہاں پہ سکن کلر کے لیے جو جینز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں اگر کبھی ایک پاپولیشن سے یعنی افریقہ سے کوئی شخص مائیگریٹ کر کے ہمارے پاکستان میں آ جائے, یہاں پہ رہنا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جینز جو بلیک سکن کلر کا تھا پہلے ہماری پاپولیشن میں موجود نہیں تھا, اب وہ اس انسان کے امیگریشن کی وجہ سے, اس کے یہاں پر آ جانے کی وجہ سے وہ جین ہماری پاپولیشن کا حصہ بن گیا. تو یہ تھا جین کا فلو, جین کا بہاؤ جو دو طرف ہو سکتا ہے. ان سائڈ دا پاپولیشن بھی پاسبل ہے اور آؤٹ سائڈ دا پاپولیشن بھی پاسبل ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ اگر جاتے ہیں مائیگریٹ کر کے کسی اور فارن کنٹری میں جا کے رہنا شروع کر دیتے تو جین فلو کر کے وہاں چلے گئے. تو یہ جو جین فلو کا ٹرم تھا یہ اس سے پہلے نہیں تھا جب تک کہ پاپولیشن لیول پر سٹڈیز سامنے نہیں آئی. اسی طرح سے جین فریکوینسی ہے کہ کسی خاص علاقے میں کسی خاص جین کی تعداد کیا ہے, اور یہ فریکوینسی عام طور پہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے آؤٹ آف 1, یعنی یہ ایک میں سے اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے. یہ آپ لوگ جب بڑی کلاسز میں جائیں گے, خاص طور پر سیکنڈ ایئر میں جائیں گے, تو وہاں پہ جا کے جین فریکوینسی کو کیلکولیٹ کیسے کیا جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا. یہ عام طور پہ پوائنٹس کے اندر آتی ہیں. تو جین کی فریکوینسیز ایک جین کے اندر پائے جانے والے الیلز وہ کس کس تعداد میں موجود ہوتے ہیں کسی پاپولیشن کے اندر, یہ والی باتیں. پاپولیشن ڈینسٹی سے ریلیٹڈ ایک آسان سی بات شیئر کروں کہ پتہ یہ چلا کسی بھی پاپولیشن میں جو کسی علاقے میں موجود ہوتی ہے وہاں پر اس پاپولیشن جو ہے وہ سینٹر والے علاقے میں زیادہ ڈینس پاپولیشن ہوتی ہے. اگر میں آپ کو یہ بات آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو ایگزامپل یوں لے لیں کہ ہمارا جو پیر محل کا علاقہ ہے, اس علاقے میں جو جتنی بھی پاپولیشن ہمارے پورے اس علاقے میں موجود ہے, آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے علاقے سینٹر میں موجود ہیں, جس طرح مسجد بلاک ہے, مدینہ بلاک ہے, غوثیہ آباد ہے, اور یہ چند علاقے وہ ہیں جہاں پر آبادی زیادہ ڈینس آپ کو نظر آئے گی. جیسے جیسے آپ پاپولیشن کے سینٹر سے آپ دور ہٹنا شروع کر دو, آپ دور جانا شروع کر دو, تو وہاں پر آپ کو پاپولیشن کی ڈینسٹی کم ہوتی دکھائی دے گی. آپ دور چلتے جائیں تو پاپولیشن کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی. تو یہ پاپولیشن کی ڈینسٹی کے حوالے سے مرکز میں ہمیشہ آبادی زیادہ ہوتی ہے اور کناروں کی طرف جائیں تو ہمیشہ آبادی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایج ڈسٹریبیوشن بھی ہے کہ کسی آبادی میں جو کس عمر کے لوگ کتنے پائے جاتے ہیں یا جاندار کس عمر کے کتنے ہوں گے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں ایک بات سنی ہوگی کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, ہمارے ہاں جو نوجوان لوگ ہیں, جو جوانوں کی تعداد ہے ہمارے ملک میں وہ زیادہ, اور باقی کنٹریز میں بھی جب دیکھا گیا تو وہاں پہ جوانوں کی نسبت بوڑھے لوگ یا بچے جو تھے وہ ان کی آبادی زیادہ تھی. یہ جو ایج ڈسٹریبیوشن ہے کسی پاپولیشن کے اندر, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے یہ پاپولیشن کے حوالے سے. تو یہ چند میں نے آپ کو ایٹریبیوٹس بتائے پاپولیشن کے, اس سے پہلے ڈیفینیشن اور ہم نے کچھ ایگزامپلس کو دیکھا. امید ہے آپ کو پاپولیشن کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. نیکسٹ اس ویڈیو کے اندر ہم نے ایک اسی طرح سے جو لیول ہے کمیونٹی لیول, اسے بھی دیکھنا ہے. کمیونٹی
کو اردو میں بھی آپ کمیونٹی کا ہی نام دو گے. تو کمیونٹی ہے کیا؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ پاپولیشن میں ہمارے پاس کنڈیشنز تھیں ٹوٹل 3. وہ کون کون سی؟ ایک ہم نے بتانا تھا کہ اسپیشی نیم، کہ وہ کون سا جاندار ہے جس کی پاپولیشن آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. پھر آپ کو بتانا تھا ایریا، اور آپ کو بتانا تھا ٹائم. لیکن کمیونٹی میں باتیں تھوڑی ڈیفرنٹ آتی ہیں. یہاں پہ 3 کے بجائے کنڈیشنز رہ جاتی ہیں صرف 2. یہاں پہ اسپیشی نیم آپ کو بتانا نہیں ہے. یہاں پر تمام کی تمام جو پاپولیشنز ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہوتی ہیں کمیونٹی کے اندر، یعنی آل دا پاپولیشنز آر انوالوڈ ان اے کمیونٹی. لیکن 2 کنڈیشنز جو آپ نے بتانی ہے وہ کون کون سی ہیں، یہ بات قابل غور ہے. اس میں آپ کو بتانی پڑیں گی اسپیشی نیم کے علاوہ باقی کی 2 کنڈیشنز، یعنی ایک آپ کو بتانا پڑے گا ٹائم، اور ایک آپ کو بتانا پڑے گا ایریا. یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے ڈیفینیشن میں سیم ہیبیٹیٹ، ایک ہی مسکن میں رہنے کی جگہ کو مسکن کہتے ہیں. کسی خاص علاقے کو آپ ایک مسکن کا نام دے سکتے ہو. میں ڈیفینیشن پوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں لکھا ہوا ہے وین پاپولیشنز آف ڈفرینٹ اسپیشیز. اب یہاں پر ایک پاپولیشن کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہی طرح کے جانداروں کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر بات ہو رہی ہے پاپولیشنز آف ڈفرینٹ اسپیشیز، یعنی جو مختلف طرح کے جانداروں کی پاپولیشنز ہیں ان تمام پاپولیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمام کی تمام پاپولیشن جو علیحدہ علیحدہ اسپیشیز کی ہیں اور رہتی ہوں ایک ہی خاص علاقے میں. یعنی یہاں پر ایریا کو ڈیفائن کیا جانا ضروری ہے، علاقے کا بتانا یہاں پر ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اور وقت کا بتانا بھی یہاں پر ضروری ہے کہ ایک خاص وقت میں 2 کنڈیشن یہاں پہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ بتانی ضروری ہوتی ہیں، ٹائم اور ایریا، علاقہ. ایک آسان سی مثال، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ بتائیں کہ جو ہمارا علاقہ ہے پیر محل، اس میں 2020 کی کمیونٹی کے بارے میں بتائیں، تو آپ کے سامنے 2 کنڈیشنز کون سی آئیں؟ ایک تو میں نے کہا علاقہ پیر محل کہہ لیں یا آپ پورا کنٹری پاکستان لے لیں. اچھا، ایک آپ نے علاقہ بتایا اور دوسرا ٹائم میں نے بتا دیا کہ 2020 کی کمیونٹی کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا. آپ کیا کریں گے؟ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ آج کی تاریخ میں ہمارے اس علاقے میں موجود، پہلے آپ دیکھیں گے جتنے بھی پلانٹس ہیں، پلانٹس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں یہاں پر، آپ ہر پلانٹ کی پاپولیشن کو کیلکولیٹ کریں گے. وہ تمام پاپولیشنز پلانٹس کی وہ آپس میں مل جائیں گی. اس کے بعد آپ کو اینیملز جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں، ہر طرح کا جو اینیمل ہے، ہر اسپیشی کے اینیملز کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ کو نکالنی پڑیں گی. آپ وہ تمام پاپولیشن آف اینیملز وہ بھی نکالیے، تمام پاپولیشن آف پلانٹس وہ بھی نکالیے، سب کو اکٹھا کر لیجئے. تو تمام جانداروں کی پاپولیشنز کو جب ملا لیا جائے گا تو مل کر کیا بنائیں گی؟ وہ بنا دیں گی ایک کمیونٹی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کسی جگہ پر پائے جانے والے تمام جاندار ایک خاص وقت میں وہ وہاں کی کمیونٹی کو بناتے ہیں. اچھا جی، کمیونٹی کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کون سا؟ کہ کمیونٹی پاپولیشنز کی کلیکشن کا نام ہے. ڈائنامک، ایک بڑی کلیکشن کا، ایک وسیع پیمانے پر پاپولیشنز کی کلیکشن کا نام ہے. اب جہاں پہ بہت ساری آبادیاں مل جائیں اور مل کر ایک کمیونٹی بنا رہی ہوں تو وہاں پر بھی جس طرح پاپولیشن کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں، کمیونٹی کے بھی اپنے ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک کمیونٹی ہے، اس میں ممکن ہے کہ ایک آبادی خاص قسم کی جو ایک پاپولیشن ہے اس میں اضافہ ہو، کسی دوسری پاپولیشن میں کمی آ جائے. لیکن کس طرح کمی یا زیادتی کا عمل ہوگا؟ تو وہ ہوگا ڈیو ٹو فلکچویشن ان اے بایوٹک فیکٹرز. یعنی اے بایوٹک فیکٹرز کا مطلب ہے وہاں پہ موجود پانی یا وہاں کا ٹیمپریچر یا اور بھی وہاں کا ایٹماسفیئر. اس طرح کے جو فیکٹر ہیں سارے کے سارے اے بایوٹک فیکٹرز ہیں. وہاں کی غذا خوراک بھی اے بایوٹک فیکٹرز میں شامل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کمیونٹی کے اندر ایک پاپولیشن میں کمی آ جائے، دوسرے میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا ایک میں اضافہ دوسرے میں کمی ہو سکتی ہے.
مثال کے طور پہ کسی جنگل میں اگر آگ لگ جائے، جنگل کے خاص حصے میں اگر آگ لگ جائے تو وہاں سے اینیملز تو عارضی طور پہ شفٹ ہو جائیں گے اس آگ کی وجہ سے، کچھ وہاں پہ مر بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو موجود پلانٹس ہیں وہ موسٹلی اس علاقے کے جو پلانٹس ہیں وہ جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب وہاں پہ پودوں کی وہ پاپولیشن تو ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب ایک خاص قسم کی پاپولیشن میں کمی آ گئی، وہاں پر جو پودوں کی پاپولیشنز ہیں ان میں کمی آ رہی ہے۔ اب ان پودوں پہ پلنے والے جو دوسرے جاندار ہیں، کچھ دوسرے اینیملز ہیں جو ان پودوں کو کھانے والے تھے، یعنی ہربی وورز ہیں، جب وہ ہربی وورز کے لیے غذا کم پڑے گی تو ڈیفینیٹلی ہربی وورز بھی کم پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہوا کہ پاپولیشنز میں جب ایک کمیونٹی کے اندر پاپولیشنز ہوتی ہیں تو ایک پاپولیشن کا دوسرے پاپولیشن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو مثال میں نے آپ کو بتائی، یہاں پہ تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک پاپولیشن کم ہوئی، دوسری میں بھی کمی آ گئی، ایک ہی وجہ سے دوسری میں کمی آ رہی ہے، لیکن ایک میں کمی دوسری پاپولیشن میں اضافے کی وجہ بھی بن سکتی ہے، یا ایک میں اضافہ دوسرے کی کمی کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ یس، ایسا بھی پاسبل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جنگل میں، کیونکہ جنگل ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، آپ نے اس بڑی کمیونٹی میں جہاں پر جاندار آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جانداروں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس طرح کی کمیونٹی میں ایک جنگل میں آپ نے 2 شیروں کا اضافہ کر دیا، یعنی جو پریڈیٹر تھا، جو شکاری جانور تھا، شکار کرنے والا جانور تھا، آپ نے اس کی تعداد کو بڑھا دیا۔ اچھا، جب وہ شکاری جانور بڑھ جائیں گے تو جن کا وہ شکار کرتے ہیں اب ان جانوروں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ مقصد یہ کہ ایک پاپولیشن میں اضافہ تو دوسری پاپولیشن میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ پاپولیشنز کا اس طرح کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پاپولیشن میں کمی اور اضافہ، یعنی ایک میں کمی ہو رہی ہے، دوسرے میں اضافہ ہو رہی ہے، یہ چیزیں پاسبل ہیں، اور ان کا تعلق ایباٹک فیکٹرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آخری بات جو کمیونٹی سے ریلیونٹ ہے کہ کمیونٹیز 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، بعض سمپل ہوتی ہیں اور بعض کمپلیکس کمیونٹیز ہوتی ہیں۔ سمپل کمیونٹی مینس جس کے اندر پاپولیشنز کم ہوں، آبادیاں کم ہوں، نمبر آف انڈیویجولز کم ہوں، اور کمپلیکس کمیونٹیز وہ جن میں آبادیاں، پاپولیشنز زیادہ ہوں، بڑی تعداد میں ہو، جہاں پر نمبر آف انڈیویجولز بہت زیادہ ہو، جس طرح بڑے بڑے جنگلات ہوتے ہیں تو وہاں کی کمیونٹیز لارج کمیونٹیز ہوتی ہیں، وہاں کی کمیونٹیز کافی زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 طرح کی جو کمیونٹیز میں نے آپ کو بتائیں۔ اچھا جی، جو سمپل کمیونٹیز ہیں ان کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات وہ کون سی کہ سمپل کمیونٹی جہاں پر پاپولیشنز کم، نمبر آف انڈیویجولز کم، یہاں پہ اگر کوئی اے بایوٹک فیکٹر میں اگر کوئی چینج آ جائے، اگر یہاں پر کسی اے بایوٹک فیکٹر میں چینج آ جائے تو اس کی تبدیلی کا جو سمپل کمیونٹی پر امپیکٹ آئے گا، جو اثر آئے گا وہ زیادہ بڑا اثر آئے گا، کیونکہ نمبر آف انڈیویجولز پہلے کم ہے، پاپولیشنز پہلے کم ہے، تو وہاں پر تھوڑا سا بھی چینج آیا، تھوڑا سا بھی فوڈ کی شارٹیج آئی تو بہت ساری وہاں پہ یعنی جو کمیونٹی کے اوپر امپیکٹ آئے گا وہ زیادہ بڑے پیمانے پر آ سکتا ہے۔ جو کمیونٹی پہلے بہت بڑی ہے، کمپلیکس ہے، وہاں پر اے بایوٹک فیکٹر میں چینج آنے کی وجہ سے جو امپیکٹ آنا ہے وہ کم وقت کے لیے اور چھوٹا چینج آئے گا، لیکن وہ ایسا چینج ہے جس کو جلدی سے دوبارہ کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، یعنی یہ والی کمیونٹیز اپنے آپ کو دوبارہ بیلنس میں جلدی لے آتی ہیں، ان کے لیے دوبارہ سے بیلنس میں آنا پھر کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، ابھی تک میں نے آپ کو پاپولیشن اور کمیونٹی کے حوالے سے باتیں کی۔ اچھا، ہماری اس فرسٹ ایئر کی کتاب میں ابھی کمیونٹی کو آخری لیول آف بایولوجیکل آرگنائزیشن کے طور پر بتایا گیا، لیکن 9th کے اندر آپ نے کمیونٹی کے بعد مزید 2 لیولز اور بھی پڑھے تھے۔ ایک آپ نے کمیونٹی کے بعد ایکو سسٹم کا لیول پڑھا، اور ایک ہم نے 9th میں بات کی تھی بایوسفیئر کے بارے میں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو چند باتیں بتا دوں
ایکو سسٹم کے بارے میں اور کچھ ایک دو باتیں ہم بایوسفیئر کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیں تو ہمارا لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن کا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. چلے میں بورڈ صاف کر کے پھر دوبارہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے اس سے پہلے ایکو سسٹم سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمیونٹی کے بارے میں. اگر آپ دوستوں کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کمیونٹی ہمیشہ کسی علاقے میں موجود تمام کے تمام جو لیونگ آرگنزمز ہیں، کسی علاقے کی تمام پاپولیشنز وہاں کی کمیونٹی کو بناتی ہیں. تو میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کمیونٹی ایکچولی لیونگ پارٹ ہے کسی خاص علاقے کا، یعنی وہاں کے تمام لیونگ آرگنزمز مل جائیں تو مل کے وہاں کی کمیونٹی بنائیں گے. تو لیونگ پارٹ زندہ حصہ کسی علاقے کا کمیونٹی بناتا ہے. تو میں لکھا کمیونٹی ہے لیونگ آرگنزمز. اب ذرا غور کیجئے گا کہ کسی بھی علاقے میں جو لیونگ آرگنزمز ہیں، جو اس علاقے کا لیونگ پارٹ ہے، کیا وہ وہاں کے کچھ نان لیونگ یا جس کو اے بایوٹک کا نام دیتے ہیں، کچھ اے بایوٹک فیکٹرز، ان کے بغیر یہ لیونگ پارٹ وہاں پر ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا ہم انسان یا یہاں کے اینیملز اور پلانٹس ہمارے علاقے کے یہاں موجود مٹی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. یہاں پر موجود پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. یہاں پر موجود ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. مطلب یہ کچھ یہ بایوٹک فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن کے بغیر اس علاقے کی کمیونٹی یعنی کہ جو لیونگ پارٹ ہوتا ہے اس کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم اس طرح کریں کہ کسی علاقے کی کمیونٹی یعنی کہ لیونگ پارٹ کے ساتھ ہم اس علاقے کا کچھ نان لیونگ پارٹ جس کو آپ اے بایوٹک فیکٹر کا نام بھی دے سکتے ہو، اگر اس نان لیونگ پارٹ کو اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، لیکن کون سا نان لیونگ پارٹ؟ خاص طور پر وہ جس نان لیونگ پارٹ پر یہ والا لیونگ پارٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح میں نے 3 چیزوں کا نام لیا کہ ہوا ہے، مٹی ہے اور پانی ہے، یہ وہ نان لیونگ پارٹ جس پر یہ لیونگ پارٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ ان 2 طرح کی چیزوں کو ملا لیا جائے، لیونگ کے ساتھ نان لیونگ کو بھی ملا لیا جائے، جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو مل کر کیا بنائیں گے؟ وہاں کا ایکو سسٹم بنائیں گے. تو ایکو سسٹم کے اندر صرف جاندار نہیں ہوتے، اس علاقے کی کچھ بے جان چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، وہاں کا پانی وغیرہ، وہاں کی ہوا وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. اچھا بایوسفیئر کیسے بنے گا؟ بایوسفیئر اس طرح سے بنے گا، اس کی 2 طرح سے میں آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو ایکو سسٹم ہے وہ ہمیشہ ایک خاص علاقے کا ہوتا ہے. ایکو سسٹم اس کے لیے ایک علاقے کو ڈیفائن کرنا لازمی ہوتا ہے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سٹی ہے پیر محل، اس کا ایک اپنا ایکو سسٹم ہے. اگر کوئی قریبی گاؤں ہے تو اس کا ایک اپنا ایکو سسٹم ہے، کوئی قریب اور شہر ہے تو اس کا ایک اپنا ایکو سسٹم ہے. یہ تمام شہروں کے ایکو سسٹمز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تمام گاؤں کے ایکو سسٹم، تمام علاقوں کے ایکو سسٹم جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اگر ان چھوٹے ایکو سسٹمز کو آپس میں ملا لیا جائے، کمبائن کر لیا جائے، تو یہ چھوٹے ایکو سسٹمز آپس میں ملیں گے تو مل کر بنائیں گے ایک بڑا ایکو سسٹم. اچھا مثال کے طور پہ ہماری تحصیلوں کا ایکو سسٹم ملا لیں تو مل کر جو بڑا ایکو سسٹم بنے گا وہ فرض کرے بن جائے گا ہمارے ضلع کا، پورا جو ضلع ہے اس کا ایک بڑا ایکو سسٹم. تمام اضلاع ملیں گے تو مل کر ایک ڈویژن کا ایکو سسٹم بنے گا. اسی طرح آپ بناتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا سب سے لاسٹ میں جو ایکو سسٹم جو سب سے بڑا آئے گا وہ ایکو سسٹم جو پوری دنیا کا ہے، جس میں پوری دنیا میں تمام چھوٹے ایکو سسٹمز آپس میں ملے اور انہوں نے مل کے پوری دنیا کا ایک بڑا ایکو سسٹم بنایا. یہ جو سب سے بڑا ایکو سسٹم ہے جس میں پوری دنیا موجود ہے، شامل ہے، اس کو نام دیں گے بایوسفیئر. اب اس کی ایک ڈیفینیشن تو یہ آ گئی، ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو ایکو سسٹم آف آل
دا ایکو سسٹمز، یعنی پوری دنیا کے تمام ایکو سسٹمز کو ملانے سے جو سب سے بڑا ایکو سسٹم بنے گا وہ ہے بایوسفیئر۔ اس کی ایک ڈیفینیشن اور آج کی آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو زمین ہے وہ اس طرح سے گول آلموسٹ، مطلب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ اس کی شیپ کیا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک ایگ لائک شیپ ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ کچھ اس شکل کی اگر ہماری زمین ہے تو ہمیں پتہ ہے زمین کی سطح سے کچھ بلندی تک جانداروں کی موجودگی ہو سکتی ہے، زمین کی سطح سے کچھ ہائٹ تک بھی جاندار موجود ہو سکتے ہیں اور ہوا کے اندر، اور زمین کی سطح سے نیچے گہرائی میں بھی ایک مخصوص علاقہ جہاں تک لیونگ آرگنیزمز پائے جا سکتے ہیں، پانی وغیرہ میں، مٹی میں بھی ایک خاص حد تک جاندار موجود ہو سکتے ہیں لیکن پانی میں زیادہ گہرائی تک۔ اب زمین کی سطح سے اوپر اور نیچے یہ مخصوص علاقہ وہ بنا جس میں موجود ہوں گے تمام زندہ جاندار۔ اب میں زمین کی سطح کے چاروں اطراف، میں نے زمین کی سطح کے چاروں اطراف یہ ڈاٹڈ لائنز کی مدد سے ایک وہ علاقہ بنا لیا جس علاقے میں موجود ہوں گے تمام لیونگ آرگنیزمز۔ دیکھیں بایوسفیئر کا نام ہے، بایو مینز لیونگ آرگنیزمز، سفیر کا مطلب ایک سفیریکل پارٹ، گول علاقہ، یہ وہ تمام علاقہ ہے گولائی کی شکل میں، وہ علاقہ جہاں پر لیونگ آرگنیزمز ایگزسٹ کر سکتے ہیں، یہی وہ سارا علاقہ جہاں پر تمام چھوٹے ایکو سسٹمز موجود ہو سکتے ہیں جن کو ملا کر یہ سب سے بڑا ایکو سسٹم بنے گا۔ تو یہ اس شکل میں ایک مخصوص علاقہ، اس سارے علاقے کو بھی بایوسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن کو کمپلیٹ کیا۔ امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیا جا سکتا ہے۔